السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں پارہ سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سکھائیں گے سورۃ قریش اور سورۃ الفیل۔ یہ دو صورتیں آج پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ لام کو لمبا نہیں کرنا، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ لا یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے۔ لا مد اصلی ہے، فا کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور قاف موٹے حروف میں سے ہے جو کہ 7 ہیں۔ روئی یا ساکنہ کے سے پہلے زبر ہو، اس کو یا لین کہا جاتا ہے، یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ قریش تو آپ یہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اظہار ہوگا، نون تنوین کا اظہار۔ قریشن ایلافیہم، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ای مد اصلی ہے، لا مد اصلی ہے، فیہم یہاں میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے، دیح، ٹھیک ہے۔ حا کو واضح نکالیں گے، لتشتائی، شین کو ادا کرتے ہوئے آواز جو ہے وہ منہ میں پھیل جاتی ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، اور یہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہاں جو مد ہے یہ مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار ہے، آپ لمبا کر سکتے ہیں، 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، صوئی یا لین ہے، ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، وصیف، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ملانے کی صورت میں اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا، صیفی، ٹھیک ہے۔ فل لام کو ہلانا نہیں ہے، یعبدو دو و مدہ ہے۔ رب را کو موٹا ادا کرنا ہے، با کو لمبا نہیں کرنا۔ ہا ذال کو نرم ادا کرنا ہے، یہ مد اصلی ہے۔ اور ہا اور حا اس دونوں میں فرق کرنا ہے، ہا حا، ٹھیک ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ ذال کو نرم ادا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، بی یا لین ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں تا کو جب آگے ملائیں گے تو یہ تا کو لام سے ڈائریکٹ ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا البیت الذی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں وقف کر دیں گے، تو یہاں سے اگر پڑھیں گے، یہاں سے شروع کریں گے تو الذی پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے۔ ذی یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، لہذا یہاں مد ہو رہی ہے، مد جائز، یہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر جو ہے وہ مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کو موٹا ادا کرنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے، طا کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ عمہم عین کو واضح نکالنا ہے، میم ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، اور غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نون ساکنہ کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، جو و مدہ ہے۔ وآمنہم من خوف، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مد اصلی ہے، مانہم یہاں بھی میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ من نون ساکن کا اظہار ہے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، واو لین ہے، اور یہ جو ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، خوف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
حمزہ کو تحقیق سے لام کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ کو حالت سکون میں جزم کی حالت میں ہلایا جاتا ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے۔ تا کو باریک، را کو موٹا، را کے اوپر زبر اور را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ کئی یہ لین ہے، فا کو لمبا نہیں کرنا، فعال کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، ربک را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، بی اوس صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، حا الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بل لام کو ہلانا نہیں ہے، فی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، بی اصحاب الفیل تو ملانے کی صورت میں مد نہیں ہوگی، ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا جو کہ حروف مدہ کی اصلی مقدار ہے۔ علم حمزہ کو تحقیق سے لام کو باریک، میم ساکنہ کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے، یہاں بھی میم ساکنہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ یجعل جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، کئی یا لین ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا، ہم میم ساکن کا یہاں بھی اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، فی یا مدہ ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، لیل ملانے کی صورت میں یا مدہ کو اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف کے ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، تو لی لیوں و او سیلا، ٹھیک ہے، غنہ کیا جائے گا، ادغام مع الغنہ، او را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر اور را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، سیلا سین کو باریک سیٹی سے لام کو لمبا نہیں کرنا، علی لی یا لین ہے، ہم میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، طوی اون تو کو موٹا ادا کریں گے، موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، طوی یا لین ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے پر زبریں ہیں، ابا حمزہ کو تحقیق سے با الف مدہ ہے، بی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ابابیل، ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تا کو باریک، را کو موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش اور را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، می یا مدہ ہے، ہم بحی یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، بحی جا الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، تیم یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، سجیل سین کو باریک سیٹی سے جی یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں سجی یا مدہ ہے، لین، ٹھیک ہے، نون تنوین کا اخفا ہوگا مع الغنہ، فجعلہم کعصف مأکول، ٹھیک ہے، جیم کو لمبا نہیں کرنا، فا کو لمبا نہیں کرنا، علیہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، عاص صاد کو موٹا ادا کریں گے، فیم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے اور یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، م کاف کو باریک پڑھیں گے، کو و مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، مأکول۔ اب مکمل سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں جو بتائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। आज हमने सूरत कुरैश और सूरतुल फील पढ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।